اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیارا نبی ہونے کے باوجود ایک دن میں صبح اور شام رات و دن میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. خود اللہ کے رسول دن بھر میں 100 سے زیادہ بار مغفرت طلب کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس دعا کو آپ بھی یاد کریے. نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے پڑھیے. جب نماز پڑھ کے باہر نکلیں تو چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کوئی گنتی نہیں ہے, جتنی بار پڑھ سکتے ہو اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہو. کیا اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے من کل ذنب ہر گناہ کی واتوب الیہ, اور میں اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں. میرے بھائیوں اس دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. مسجد سے باہر نکلو گناہ ہی گناہ دکھائی دیتے ہیں. آفس میں جائیے تو گناہ ہی گناہ دکھائی دیتے ہیں. لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ بیٹھ کر آج کل کام کر رہے ہیں. بینکوں میں جاؤ تو وہاں آپ کو اختلاط ملے گا. اسکولوں میں جاؤ تو لیڈیز اور جینٹس ایک جگہ بیٹھ کر آپ کو پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا کے اندر آپ کہیں پر بھی چلے جائیے, مرد و عورت ہاسپٹل میں چلے جائیے تو ڈاکٹر لیڈیز بھی ملے گی اور جینٹس بھی ملے گا, نرسیں لیڈیز بھی ملیں گی اور کام کرنے والے لڑکے بھی ملیں گے. میرے بھائیوں اس دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ. اپنے آپ کو دور کرو, گناہوں سے دور رکھو. اور ان گناہوں میں جو انسان کے گناہوں کو برباد کرنے والا بڑا گناہ ہے وہ ہے زناکاری, وہ ہے حرام کاری. آپ نہیں جان رہے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. میں نے علامہ ذہبی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, کتاب الکبائر. اس کتاب کا نام ہے الکبائر. علامہ ذہبی نے اپنی مایا ناز کتاب الکبائر کے اندر تورات کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. تورات کے حوالے سے یہودیوں پر جو نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر تورات, اس تورات کے حوالے سے ایک عبارت نقل کی ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زانی چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کو جہنم کے اندر کیا سزا دی جائے گی. تورات کے حوالے سے اس میں لکھا ہوا ہے ان الزنات معلقون بفروجہم فی النار. تورات میں لکھا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ لوگوں دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو جہنم کے اندر ان کی شرم گاہوں سے لٹکا دیا جائے گا. سوچ رہے ہیں بہت آسان ہے نا. آج کل زناکاری بہت آسان ہو چکی ہے. زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں معلقون بفروجہم فی النار, جہنم کے اندر اپنی شرم گاہوں کے ذریعے لٹکا دیے جائیں گے. شرمگاہ کے بل لٹکا دیے جائیں گے. یضربون علیہا بسیات من حدید, پھر لوہے کے گرزوں سے, گرز ہتھوڑے, پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے فرشتے ان کی شرمگاہوں کو ماریں گے, ان کی شرمگاہوں کو سجدہ دیں گے. لوہے کے ہتھوڑوں سے, لوہے کے گرزوں سے ان کی شرمگاہوں کو توڑا جائے گا, مارا جائے گا, پیٹا جائے گا. اندازہ لگائیے میرے پیارے ساتھیوں, تورات کے اندر یہ عبارت آج بھی لکھی ہوئی ہے. اور علامہ ذہبی جیسی شخصیت, شمس الدین ذہبی جیسی شخصیت اپنی کتاب کبائر کے اندر الکبائر میں تورات کے حوالے سے یہ عبارت نقل کرتے ہیں کہ جہنم کے اندر یہ سزا دی جائے گی زانی مردوں کو اور زانیہ عورتوں کو. اور یاد کرو میرے پیارے ساتھیوں, حدیث بھی پڑھیں گے
جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں وہ حدیث علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر انہوں نے جگہ دی ہے، یعنی حدیث صحیح ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ سنیے میرے بھائیوں، دنیا میں بڑے بڑے گناہگار پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندو مانگو مجھ سے، میرے بندو کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ حضرت ناصر الدین البانی سلسلہ کے اندر جو حدیث لائیں اس حدیث پر غور کیجئے۔ ایک گناہگار شخص ایسا ہے، ایک شخص ایسا بھی ہے انسانوں میں جس کا گناہ اللہ رب العالمین اس موقع پر بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی مناد، جب آدھی رات گزر جاتی ہے، نوجوانوں ذرا سن لو، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، 4 بجے اذان کا وقت بھی ہے، 4:02 پر سنتے جائیے، 5-6 منٹ میں لوں گا۔ آئے نوجوانوں تمہارے مطلب کی بات ہے، غور سے سننا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آسمان آدھی رات جب گزر جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ایک پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہتا ہے، کیا پکارتا ہے؟ ذرا سنیے، وہ پکارنے والا پکار کر کہتا ہے هَلْ مِن دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ، ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا جو اللہ سے دعا کرے، ہے کوئی مانگنے والا جو اللہ سے مانگے، ہے کوئی اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے والا جو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ هَلْ مِن دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ مِنْهُ، ہے فَيُسْتَجَابَ لَهُ، ہے کوئی مانگنے والا، دعا کرنے والا، اللہ اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئے دعا کرنے والوں، آدھی رات کے بعد اٹھو اور اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعا کو سنے گا۔ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے حل من سائل فیوتا، کوئی سوال کرنے والا ہے، اللہ سے سوال کرے اللہ اس کو دے گا، ہے کوئی سوال کرنے والا، اللہ سے کچھ مانگنے والا، اللہ اس کو دے گا۔ آؤ مانگو، اللہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتہ یہ کہتا ہے حل من مکروب، ہے کوئی ستم زدہ، ہے کوئی ستم زدہ، ہے کوئی مظلوم، ہے کوئی ظالموں کے مار کھایا ہوا، ہے کوئی پریشان حال جس کے اوپر ظالموں نے ظلم کیا ہے، جس کو لوگوں نے پریشان کیا ہے کوئی اپنی پریشانی کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کرنے والا، اللہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا والے اٹھتے ہیں، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، یہ مانگو وہ مانگو، اللہ سب کی سنتا ہے۔ فلا یبقا مسلمون، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے اللہ سے مانگتا ہو اور اللہ اس کو نہ دیتا ہو، جو اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی نہ سنے، جو پریشانی وہ پیش کرتا ہے اللہ اس پریشانی کو دور کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کوئی مسلمان اس سرزمین پر ایسا نہیں جو رات میں اٹھے اپنے گناہ کی معافی مانگے اور اللہ گناہ معاف نہ کرے، اپنی پریشانی اللہ سے دور کرائے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور نہ کرے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ اس رات کی تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں اگر وہ کچھ مانگے تو اللہ اس کو نہیں دے گا۔ فرمایا الا زانیتن تسعى بفرجها وعشارا
یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. الا زانیتن، زناکار عورت کی، زانیہ اور بدچلن عورت کی تو اللہ اس رات میں بھی قبول نہیں کرتا. لیکن وہ عورت تسعی بفرجہا، جو اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے. مطلب سمجھنے کی کوشش کرو. ایک تو وہ ہوتا ہے، ایک وہ عورت وہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ کسی اس کا تعلق ہے اور اس نے آپ کے ساتھ غلط کام کر لیا. یہ عورت اگر توبہ کر لے گی اپنے گناہ سے تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ کو حق معاف کر دے گا. ایک عورت وہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے ساتھ غلط کام کیا، آپ کو چھوڑا، اب دوسرے کے ساتھ اس کا چکر چلا، اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کیا، اس کو چھوڑا، تیسرے کے ساتھ اس نے اپنا چکر چلایا، پھر تیسرے کے ساتھ غلط کام کیا، اس کو چھوڑا. اس کی عادت ہے تسعی بفرجہا، وہ اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہے. خاص طور پر کال گرلز جو فون پر کبھی اس ہوٹل میں یہاں سے کسٹمر کو نپٹایا، دوسری کال دوسری ہوٹل میں، وہاں انہوں نے تسعی بفرجہا، جو پیشہ ور ہیں، جو زانیہ ہیں، جو بدچلن ہیں، جو اپنی شرمگاہ کو کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ لے کے پھرتی رہتی ہیں اور گھومتی رہتی ہیں، ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس رات میں بھی ان کو معاف نہیں کرتا ہے اور اس رات میں بھی ان کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. واشارن، اور اللہ اس آدمی کی بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے. ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے. گاؤں میں ایک ہی کنواں ہے، سب کا حق ہے، سب پانی پیے، لیکن ایک امیر آدمی، پاورفل آدمی نے قبضہ کر لیا ہے. اگر تمہیں یہاں کا پانی لینا ہے تو 100 روپے تم دو اور پورا دن پانی بھرتے رہو. ہمارے گھر کے سامنے سے سب کے لیے سڑک جا رہی ہے، ہم نے اس سڑک پر روک لگا دی، ہم نہیں گزرنے دیں گے، میرے سامنے سے گزرو گے، میرے سڑک سے نہیں، اگر گزرنا ہے تو ہمیں ٹیکس دو. جو ناجائز ٹیکس وصول کرے گا، ناجائز ٹیکس وصول کرے گا، اللہ اس آدمی کی دعا بھی اس رات میں قبول نہیں کرتا. آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتا رہا ہوں جو آپ یہاں سے لے کے جاؤ، لے کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ. صرف نماز صحیح کر لو میرے بھائیوں، آپ کے اور معاملات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ دعا آپ پڑھیے، کیا مانگ رہے ہیں؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور بہت اطمینان سے پڑھ لیجئے. اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی. آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا مانگا اپنے اللہ سے. اللہم اغفر لی، اے اللہ میں بہت گناہگار ہوں، مسجد سے باہر نکلتا ہوں گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہوں، بازار میں جاؤں تو گناہ، دکان میں جاؤں تو گناہ، میری دکان کی بنیاد جھوٹ پر، میرا کاروبار جھوٹ پر، میرا بزنس جھوٹ پر، غیبت و چغلی کرتے کرتے پورا دن گزر جاتا ہے، ایک دوسرے کو گرانے میں، ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے میں، بدتمیزی سے پیش آنے میں، گالی گلوچ کرنے میں اللہ میرا پورا دن گزر جاتا ہے. اللہم اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت فرما دے. ورحمنی، اے اللہ میرا پڑوسی امیر ہے، میں اس کا پڑوسی ہوں، میرے اوپر ظلم کرتا ہے. اللہ میری بیوی میرے اوپر ظلم کرتی ہے، اللہ میرا بڑا بیٹا میرے اوپر ظلم کرتا، اللہ باپ ظلم کرتا، اللہ پڑوسی ظلم کرتا ہے، اللہ سماج والے لوگ، محلے والے لوگ، ہم غریب ہیں اس لیے ہماری غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمارے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں. اے اللہ ہماری زمین دبا لیتے ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ ہم مقدمہ لڑ سکیں. اے اللہ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں. ورحمنی، تو میرے اوپر رحم فرما. کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ سوچا ہے آپ نے؟ جب آپ نماز میں یہ مانگ لیں اللہم اغفر لی ورحمنی، جہاں آپ نے یہ کہا ورحمنی، آپ کا ظالم ظلم کرنے والا کانپ جائے گا، تھرا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اپنے رب سے رحمت مانگی ہے. اور جب آپ کا رب آپ
پر اگر مہربان ہو گیا تو آپ پر ظلم کرنے والا ظالم کبھی پنپے گا نہیں. اس کے بیٹے کو کینسر ہوگا, اس کی بیوی کو کینسر ہوگا, ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا کہ آپ کا اگر اس نے 1 لاکھ کا نقصان کیا ہے تو اپنی اولاد کا علاج کراتے کراتے 10 لاکھ روپے خرچ کرے گا. اور ظالم کو اللہ اسی دنیا کے اندر عبرتناک سزا دے گا, چاہے بیٹے کی بیماری کی شکل میں یا خود کی بیماری کی شکل میں یا اس سے کوئی قریب ترین اور عزیز ترین چیز چھین لے گا. میرے بھائیوں, کیونکہ آپ نے اپنے رب سے رحم مانگا ہے, لیکن مانگنے کے انداز میں مانگیے گا. مولانا صاحب اتنی لمبی دعا آپ بتا رہے ہیں, رب اغفر لی, ایسے پڑھیں گے آپ, ایک سجدہ کر کے اٹھیں گے, دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے رب اغفر لی, رب اغفر لی, اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی, ایسے پڑھیں گے جب آپ مانگنے کے انداز میں, تو اتنی دیر میں تو آپ کا امام دوسرا سجدہ کر کے بھی اٹھ جائے گا. اس لیے جب آپ اکیلے نماز پڑھیں تب مانگو. فرض نمازوں میں موقع نہیں مل پا رہا ہے, امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہو, وہ اتنی لمبی لمبی دعا نہیں پڑھ سکتا, تو آپ اکیلے جب پڑھو تب مانگو. ورحمنی, اللہ میری اوپر رحم فرما, وہدینی, اے اللہ کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ, وہ کہتا ہے میری طرف آ جاؤ, یہ مولانا کہتا ہے یہ صحیح, وہ کہتا ہے یہ صحیح, ایک کہتا ہے کہ میرا طریقہ صحیح, دوسرا کہتا ہے کہ میرا طریقہ صحیح. اے اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ وہدینی, اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے, اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دے دے, اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم دے دے, اے اللہ تو میری رہنمائی فرما, میرے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میں کس طرف جاؤں, کیا ہے تیرا دین, کیا ہے تیری شریعت, کیا ہے تیرا راستہ. اے اللہ مجھے ہدایت دے دے, مجھے وہدینی, میری رہنمائی فرما. کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ اور آگے وعافینی, مجھے عافیت عطا فرما. بس آپ نے یہ سنا ہوگا, مولانا لوگوں نے ترجمہ بتا دیا ہوگا, اللہ میری مغفرت فرما دے, اللہ میرے اوپر رحم فرما دے, اللہ مجھے ہدایت دے, اللہ مجھے عافیت دے. یہ عافیت کیا ہے جو آپ سجدے میں مانگ رہے ہیں؟ سجدے سے اٹھنے کے بعد یہ دعا جو پڑھ رہے ہیں وہ عافینی, یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. اور جب اس کے ترجمے پر آپ غور کریں گے, اس کے معنی پہ غور کریں گے, تو آپ کبھی یہ دعا مانگنا نہیں چھوڑیں گے. جھگڑا کرتے ہو فرض نماز کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ ارے یہ دعا نماز میں مانگو, عربی میں مانگو. جب آپ یہ دعا مانگ رہے وعافینی, اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا ترجمہ ہوا اے اللہ مجھے روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما اور جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما, عافیت دے. اے اللہ میری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے, اللہ میری روحانی بیماری بھی دور کر دے. جسمانی بیماری, آپ نے بہت عیاشی کی, بہت غلط کام کیے, آپ کو ایڈز ہو گیا ہے, لیکن آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے ہو. کیا کروں یار, بہت خطرناک بیماری ہو گئی, اگر کہہ دوں گا ایڈز ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی کمینہ کتنا بڑا ناجائز کام, غلط کام کرتا تھا, 20 لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلق تھے, اب ایڈز ہو گیا. آپ بتانا نہیں چاہتے ہو, خطرناک بیماری آپ کو ہو گئی ہے, آپ بتانا نہیں چاہتے ہو. نماز پڑھیے اور یہ دعا مانگیے وعافینی, اے اللہ میری جتنی بھی جسمانی بیماریاں تو مجھے دوری, مجھے نجات عطا فرما. آپ اس عافینی میں کینسر کی بھی دعا مانگ رہے ہیں, ٹی بی کی دعا مانگ رہے ہیں, ٹیومر کی دعا مانگ رہے ہیں, بخار کی دعا مانگ رہے ہیں, لا علاج بیماریوں کی بھی دعا مانگ رہے ہیں. ایسی بیماری جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب لا علاج ہے, آپ اپنی جسمانی ان تمام بیماریوں کی دعا آپ اس میں مانگ رہے ہیں. وعافینی, اے اللہ مجھے میری جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. اور اس میں روحانی بیماریاں بھی شامل ہیں. روحانی بیماری کیا ہے؟ روحانی بیماری, جرجیس صاحب کا 2 منزل مکان بنا ہوا ہے, جرجیس کے پڑوسی نے 3 منزل مکان بنا لیا. یہ کمینہ 3 منزل ہم سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ ہمارے دل میں یہ بیماری ہے کہ یہ ہم سے زیادہ آگے نہ بڑھے.
ہماری دکان کھلی ہے، ہماری دکان کھلی ہے، اور دوسرا ایک اور آدمی نے دکان کھول لی، یہ آدمی ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے، ہم بھی کمائیں گے، یا ایک آدمی ہم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، ہمارے دل میں یہ بیماری ہے، یہ کمینہ ہم سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے برباد کیا جائے، یہ بیماری ہے آج 90% لوگوں کے اندر یہ بیماری موجود ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ ہم اپنے سے آگے اور اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ یہ دعا مانگیں گے وعافینی، اے اللہ مجھے میری روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، تو گویا آپ یہ بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ میں کسی کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، یہ بیماری میرے اندر ہے، یہ بیماری سے تو مجھے نجات دے دے، یہ بیماری میری ٹھیک کر دے، اے اللہ میں دوسرے کو دیکھ کر جلتا ہوں، یہ حسد میرے دل سے نکال دے، یہ کینہ میرے دل سے نکال دے، یہ تکبر گھمنڈ یہ سب میرے دل سے نکال دے۔ وعافینی میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ اب آپ نماز کے بعد میں اس دعا کو پڑھنا نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ آپ اپنے رب سے وہ تمام چیزیں مانگ رہے ہیں جو آپ مانگنے جاتے ہیں۔ اور آخری جملہ وَارْزُقْنِي، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ میری ایک دکان کھلی تھی، پڑوسی نے ایک اور دکان میرے بغل میں کھول لی، کسٹمر وہاں چلے گئے، میری بیوی بچوں کا پیٹ اب صحیح سے نہیں پل پاتا ہے، اے اللہ میں بہت غریب انسان ہوں، کمپٹیشن کا دور ہے، میں جو کام کرتا ہوں دوسرا آدمی وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اے اللہ میرے پاس رزق کے دروازے نہیں ہیں، میں محنت کرتا ہوں لیکن دوسرا آدمی کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، میری رزق کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، میرے بیوی بچے بھوکے سوتے ہیں۔ وَارْزُقْنِي، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ تو مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ میرے رزق کا انتظام تو فرما دے، اے اللہ مجھے روزی روٹی تو عطا فرما۔ کیا دعا مانگی ہے آپ نے؟ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اور کیا مانگو گے آپ اپنے اللہ سے بتاؤ تو؟ نماز کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آپ کیا دعا مانگتے ہو؟ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے میرے گناہ کو معاف کر دے، یہی تو دعا مانگتے ہو آپ۔ اللہ ہم بہت پریشان ہیں، میری پریشانی دور کر دے، آپ نے سب تو مانگ لیا نماز میں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ تو تم مانگ چکے ہو۔ اللہ مجھے ہدایت دے، وہدنی، یہ آپ مانگ چکے ہو، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ چکے ہو۔ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، ورزقنی آپ مانگ چکے ہو۔ اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، وعافنی آپ مانگ چکے ہو۔ اگر کوئی آدمی نماز میں یہ ساری دعائیں پڑھنے لگے تو اس کو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی پھر کبھی کوئی ضرورت پیش آئے گی ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو جو کچھ مانگنا ہے اس نے نماز میں مانگ لیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی ان جملوں کے بعد ایک جملہ اور ادا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ اللہ کے رسول اس کے بعد ایک جملہ اور پڑھا کرتے تھے، دوسری حدیث میں آیا، وہ جملہ کیا ہے؟ وجبرنی۔ کیا بہترین دعا ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں آج کچھ لے کے جاؤ، کچھ سیکھ کے جاؤ، اور آج کے بعد اپنی نماز میں یہ سب دعائیں مانگنا شروع کر دو، اس لیے کہ تمہیں تمہارا رب ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ وجبرنی، جانتے ہو اس کا ترجمہ؟ اے اللہ میرے نقصان کو پورا کر دے، مجھے جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی تو کر دے۔ اب نقصان کیسا؟ نقصان کیسا؟ جرجیت صاحب کپڑے کی دکان چلاتے، ایک مثال دے رہا ہوں، جرجیت صاحب کپڑے کی دکان چلاتے، کپڑا بیچ رہے ہیں، کپڑا بیچتے بیچتے کسٹمر
آیا ہے کپڑا خرید رہا ہے, یہاں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, نماز کا وقت ہے. اس نے کہا اور کپڑا دکھاؤ, میں کپڑا دکھاتا چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی لے لوں گا یہ بھی لے لوں گا. بات چیت چل رہی, کم سے کم 2 4 5 ہزار 10 ہزار کا کپڑا اس نے خریدنا چاہ رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ بیٹھو میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں پہلے مجھے کپڑا دے دیجئے, اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے, اور دکھائیے, رک جائیے. آپ نے کہا سنو اذان ہو چکی ہے, میں نماز پڑھنے جاؤں گا, اگر تمہیں کپڑا دینے کا میں لگ گیا تو جماعت چھوٹ جائے گی. آپ اس آدمی کو, اس کسٹمر کو جو 10,000 کا کپڑا خرید رہا تھا چھوڑ کے چلے گئے اور آپ نماز پڑھنے گئے. جب نماز پڑھ کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ کسٹمر چلا گیا اور کہیں اور سے اس نے خرید لیا کپڑا. آپ کا 10,000 کا نقصان ہو گیا, آپ کا 5,000 کا نقصان ہو گیا. لیکن آپ نے نماز کے اندر یہ دعا مانگی وجبرنی, اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے. نماز پڑھنے گئے, تیری عبادت کرنے گئے, اس وقت میں میرے کاروبار کا, میرے بزنس کا, میری دکان کا جو نقصان ہوا ہے اللہ تو اس نقصان کو پورا کر دے. ایک ڈاکٹر ہے, آپریشن کرنا ہے اس کو, آئی سی یو پہ مریض لیٹا ہوا ہے, یہ جانے لگا نماز پڑھنے. مریض کے رشتہ داروں نے کہا صاحب ارجنٹ ہے جلدی آپریشن کر دو. 1 لاکھ کا مریض ہے آپ کا, وہ آپ کو 1 لاکھ روپے دے گا, 20-25 ہزار آپ کے خرچے میں چلے جائیں گے, 75,000 بچیں گے. لیکن آپ نے کہا میں نماز پڑھ کے آؤں گا تب آپریشن کروں گا. مریض ٹھیک ہے, میں آئی سی یو میں ہوں, اس کو آکسیجن مل رہا ہے, مریض کو کچھ نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جب نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار اپنے مریض کو لے کر دوسرے ہاسپٹل چلے گئے. آپ کا 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا. آپ نے نماز میں کہا وجبرنی, اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے. میرے بھائیوں, اب یہ 1 لاکھ روپے کا جو آپ کا نقصان ہوا, اس نقصان کو پورا اللہ رب العالمین کرے گا. آپ کو غیب سے ایسی مدد کرے گا کہ 1 لاکھ کی جگہ وہ 5 لاکھ والا پیشنٹ بھی دے سکتا ہے. جو 10,000 کپڑا کا نقصان کر کے گیا کسٹمر, وہ آپ کو ایک غیب سے ایسا آدمی بھی آ سکتا ہے جو 1 لاکھ روپے کا کپڑا خرید لے. وجبرنی, اے اللہ میرے نقصان کو تو پورا فرما دے. آپ یہ دعا مانگی نماز میں. اب آپ دعا میں یہ بھی پڑھ سکتے ہو اور یہ دعا بھی یوں ہو جائے گی اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی. ایک تیسری حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی ایک اور جملہ پڑھا کرتے تھے دونوں سجدوں کے بیچ میں, ایک جملہ اور ادا کیا کرتے تھے اور وہ جملہ تھا ورفانی. اب دعا کیا ہوگی؟ پوری دعا کیا ہوگی؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفانی. اتنی بار میں نے دہرایا ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. یہ تو یاد ہی ہوگی اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. آپ کو 2 جملے اور یاد کرنا ہے, وجبرنی ورفانی. اور ورفانی کا مطلب اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے, میری عزت کو بلند کر دے. اے اللہ میں غریب ہوں, دنیا مجھے حقیر نظروں سے دیکھتی ہے, مجھے کمزور نظروں سے دیکھتی ہے, ہر جگہ میرا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں کھانا کھانے بیٹھوں تو کھانے کا مذاق اڑایا جاتا ہے, پانی پینے بیٹھوں تو پانی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لوگوں کے بچے آئی سی ایس سی بورڈ میں پڑھ رہے ہیں, سی بی ایس ای بورڈ میں, انگلش میڈیم میں, پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. میرا بچہ سرکاری اسکول میں جاتا ہے جہاں فیس نہیں لگتی بلکہ اس کو کھانا بھی, کھچڑی وغیرہ بھی سرکاری اسکول سے ملتی ہے. مجھے دیکھ کر لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں, میری توہین کرتے ہیں. ورفانی, اے اللہ تو میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے, تو میری عزت کو بلند کر دے, لوگوں کی نظروں میں میرا اسٹیٹس بڑھا دے. آپ عزت کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. اور میں نے دیکھا ہے اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے.
میرے دشمنوں نے مجھے پہلی بار جیل بھیجا اس ارادے سے بھیجا کہ اب یہ جیل سے آئے گا تو اس کا اسٹیٹس ختم، اس کی ویلو ختم. وہاں سے نکلا تو اس سے زیادہ عزت. کئی مرتبہ جیلوں میں گیا اور لاسٹ میں تو اس نے یہ سوچا کہ اب جیل سے نکلے گا اس کی زندگی ختم، کوئی اس کو اپنے علاقے میں نہیں بلائے گا، کسی مسجد میں نہیں گھسنے دے گا، مسجد کے ممبر پہ نہیں چڑھنے دے گا. لیکن مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آخری مرتبہ جب جیل سے میں باہر آیا، ابھی 2 سال 3 سال پہلے، تو جیل سے آنے کے بعد سب سے پہلا میرا پروگرام اسی نیما کی سرزمین پر ہوا. اور اس کے بعد جو عزتوں کے اندر جو بلندی آئی اور ترقی آئی وہ ابھی آپ سب دیکھ رہے ہیں اور چلے آپ دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی دعا کا نتیجہ ہو، کیونکہ میں ہر نماز میں سجدے کے درمیان یہ دعا ضرور پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. اس میں آپ اللہ سے اپنی عزت مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری عزت کو، میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے. اس دعا کو یاد کرو میرے بھائیوں، اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرو. اللہ اکبر. ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ، سنتے جائیے میرے بھائیوں. پھر دوسرے سجدے میں آپ دعا مانگ رہے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پھر آپ اٹھ جائیے. اگر پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں پھر یہی سب پڑھا جائے گا. پھر دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے. اگر 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرنا ہے یا 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا ہے تو اس میں آپ کیا پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. اس کے بعد آپ کیا دعا پڑھیں گے؟ اس میں بھی مغفرت. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. دیکھیے اللہ نے کہیں نہیں چھوڑا. کھڑے ہو تب بھی مغفرت، رکوع میں جاؤ تب بھی مغفرت مانگو، سجدے میں جاؤ تب بھی مغفرت مانگو، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھو تب بھی مجھ سے مغفرت مانگو، اور سلام پھیرنے کا نمبر آئے آخری رکعت میں بیٹھ رہے ہو تب بھی مغفرت مانگو. فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے بخش دے. آپ کتنی بار مانگ رہے ہیں؟ ظہر میں 10 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، سوچئے 10 رکعتوں میں کتنی مرتبہ آپ نے مغفرت مانگی رکوع میں سجدے میں. عصر میں آپ نے 4 رکعت پڑھی، اور اگر 4 پہلے پہنچ گئے مسجد میں تو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لی تو کتنی مرتبہ مانگ لیا. مغرب میں کتنی مرتبہ مانگ لیا، عشاء میں کتنی مرتبہ مانگ لیا، فجر میں کتنی مرتبہ مانگ لیا. ارے اللہ نے اگر کبھی قبول نہیں بھی کیا تو جرجیس بار بار کسی مانگنے والے کو بار بار بھگانے کے بعد ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ اس کو دے ہی دیتا ہے. صبح کسی فقیر نے کہا بھائی بہت غریب ہوں ذرا مجھے کوئی مدد کر دو. ارے چلو ہٹو، آ جاتے ہو، ہٹے کھاتے ہو، ہٹے کھٹے محنت کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، آ گئے ہو مانگنے کے لیے، چلو ہٹو جائے، چلو جاؤ. وہ 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا. ارے بھائی دے دیجئے، آپ نہیں سمجھتے ہو کہ میں بھائی گھر میں چولہا نہیں جلا ہے صاحب، بہت پریشان ہوں. ارے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو؟ پریشان کر کے رکھ دیا تم نے، ہٹو. پھر بھاگ گیا. 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا. ارے دے دیجئے نا مولانا صاحب، بہت پریشان ہے، میرے بچے بھوکے ہیں. پھر بھگایا. 1 گھنٹے بعد پھر آیا، پھر بھگایا. ارے وہ صبح سے لے کے ہر گھنٹے آتے آتے شام تک 15-16 بار 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 مانگتا رہا، چیختا رہا، کہتا رہا دامن پر دے دیجئے، دے دیجئے. ارے اللہ کے واسطے دے دیجئے، بہت پریشان ہے، میرا بچہ بیمار ہے، دوا کے لیے پیسہ نہیں. اب جرجیس صاحب کو بھی رحم آ جائے گا. ارے صاحب بار بار مانگ رہا، پکڑ لیجئے 100 روپے، لے یہ 500 روپے لے جا، چل ہٹ. میرے بھائیوں ہمیں اس کے اوپر رحم آئے گا جو بار بار مانگتا رہے گا. آپ بار بار رب سے کہہ رہے ہیں اللہ بخش دے، کھڑے ہیں تو کہہ رہے ہیں بخش دے، رکوع میں تو کہہ رہے ہیں بخش دے، سجدے میں تو کہہ رہے ہیں بخش دے، سجدے کے بعد بیٹھے تو کہہ رہے ہیں بخش دے، سلام پھیرنے کے بعد کہہ رہے ہیں بخش دے، سلام پھیرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں بخش دے. آپ اس کو 70 سال تک کہتے رہے، 80 سال کی عمر ہے، 40 سال کے بعد آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی، 40 سال تک آپ نماز پڑھتے رہے. آپ کی ہر نماز پر اللہ نے کہا جا نہیں بخشوں گا. آپ نے پھر کہا دوسرے نہیں بخشوں گا، 40 سال تک کہا نہیں بخشوں گا. لیکن اگر اس نے آپ کی پوری زندگی میں پڑھی جانے والی
نماز پر مانگی جانے والی دعاؤں پر کسی ایک دن بھی اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تیری مغفرت فرما دی، ہو گیا ہمارا بیڑا پار، ہو گئے ہم جنتی، ہو گئی ہماری مغفرت۔ اللہ کو کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے، تو مانگو اور کچھ سیکھ کر جاؤ۔ اب آپ نے نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، اب آپ نماز سے باہر ہو گئے، لیکن نماز سے باہر ہونے کے بعد بھی آپ پھر بھی مغفرت مانگ رہے ہیں، پھر بھی مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا ہے یہ؟ دعا ہے، استغفر اللہ، اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ 3 بار آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ نماز میں بھی مغفرت طلب کی، نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد بھی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ جو خطا ایک بار ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں ہو چکی، اللہ نے ان کو شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اور وہ وہاں تک پہنچے اور اس کا پھل بھی کھایا، جس کی پاداش میں وہ جنت سے نکالے گئے، ان کو بھی اور حوا کو دونوں کو نکالا گیا، اور اللہ نے ساتھ میں شیطان کو بھی راندہ درگاہ کر دیا۔ جس طرح اس شیطان نے جنت میں بہکایا تھا حضرت آدم کو، اسی طریقے سے اللہ نے جنت میں بھی، اس دنیا میں بھی اس کو راندہ درگاہ کر کے بھیج دیا، اور ایک موقع دیا ہم بنی نوع انسانیت کو کہ دیکھو یہ شیطان جو جنت میں بھی تمہارا دشمن تھا، دنیا میں بھی تمہارا دشمن ہے، ایک بار خطا کر چکے ہو تم، اسی کی پاداش میں ہم نے تم کو جنت سے نکال دیا، اب تم دنیا میں گئے، یہ شیطان دنیا میں بھی تمہارا پیچھا کرے گا، دنیا میں بھی تم کو ورغلائے گا، دنیا میں بھی تم سے گناہوں کے کام کرائے گا، لیکن دنیا میں تم اس کے بہکاوے میں مت آنا، اور اگر تم نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے کرتے رہے تو ہم تمہیں وہی مقام دے دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں، یعنی جنت۔ اور اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے اے آدم و حوا پھر سے شیطان کی اتباع کی، پھر سے شیطان کی بات مانی جیسے جنت میں مان لیے تھے، تو تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور جنت بھی تمہارا مقام نہیں ہوگا، بلکہ ہم تمہیں ایک دوسری جگہ داخل کر دیں گے جس کو ہم جہنم کہتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمارا رب ہماری مغفرت فرما دے۔ اس لیے ایسے کام بتا دیے کہ جن کاموں کو اگر ہم کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے گی، وہ ہمیں اور آپ کو بخش دے گا، اور اگر اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے کس لیے آئے ہیں؟ آپ دین قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے، اسی لیے تو آئے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے گناہ مٹیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور جس کے گناہ معاف ہوگا یہی تو مغفرت ہے۔ دن بھر میں 5 وقت کی ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ غور کیا جائے اور نماز کو اس کے طریقے پر ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو یہ نماز پوری کی پوری مغفرت کی کنجی ہے۔ ہم اللہ سے مغفرت ہی تو طلب کرنے جاتے ہیں۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے نماز میں کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان دعاؤں کو ہم پڑھتے نہیں ہیں نماز کے اندر، ورنہ کیا ہے؟ آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں،
وضو بناتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں جاتے ہیں، جیسی آپ نماز شروع کرتے ہیں وہیں سے مغفرت کا سلسلہ چالو ہو جاتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، جہاں آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر، اس کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہی دعائیں ایسی ہیں جو آپ کی مغفرت کی ضامن ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلی دعا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا بخاری کے اندر آئی ہے۔ ہم کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا جائز نہیں ہے، لیکن دونوں دعاؤں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت سینے پر باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس میں آپ صرف اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پوری دعا میں آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اور وہ دعا جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی، جو امام بخاری نقل کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کے اندر، وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ تھوڑی سی بڑی دعا ہے لیکن یاد کریے، اس میں آپ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں۔ کیا بہترین دعا آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھیے اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں، میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے۔ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اور یہی سب سے افضل دعا ہے۔ نیت سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ بہتر ہے کہ اگر موقع ہو تو دونوں پڑھ لیجئے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان، جتنی دوری تو نے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان رکھی ہے، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بھی اتنی دوری پیدا کر دے۔ اب غور کرو، اگر اللہ نے یہ دعا آپ کی سن لی اور آپ کے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دی جتنی پورب اور پشچم کے درمیان دوری ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ پورب کہاں ہے؟ کوئی انتہا نہیں۔ پشچم کہاں ہے؟ کوئی انتہا نہیں۔ مشرق کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ مغرب کی انتہا کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ کتنے دور ہو جائیں گے ہمارے گناہ ہم سے۔ مانگنے والا چاہیے یہ دعا پڑھیں۔ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میری خطاؤں کو اور میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے، اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا جب گندگی سے اور میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ دھوبی کی بھٹی میں جب سفید کپڑا ڈالا جاتا ہے تو اس کے میل و کچیل صاف ہو کر وائٹنس
کتنی چمک اس کے اندر آ جاتی ہے اور گندگی سب مٹ جاتی ہے اور دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھلنے کے بعد بالکل چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میری زندگی سے میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑا چمکتا ہے، ویسی میری زندگی بھی چمک جائے، ویسے میری زندگی کے اندر بھی روشنی پیدا ہو جائے، میری زندگی میں بھی چمک پیدا ہو جائے، میرے اوپر کوئی گناہ کا داغ و دھبا بھی نظر نہ آئے۔ جیسے سفید کپڑے پر ہلکا سا داغ نظر آتا ہے، وہ پورے کپڑے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی ایک انسان کے اندر چھوٹا سے چھوٹا گناہ اس کی زندگی کو میرے بھائیوں خراب کر دیتا ہے۔ دھلنے کے بعد وہ داغ و دھبا مٹ جاتا ہے تو سفید کپڑا چمک جاتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ گناہ سے توبہ کر لیں اور اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے تو آپ کی زندگی بھی سفید کپڑے کی طرح چمک جائے گی۔ یہیں سے آپ مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ جس کے گناہ مٹ گئے مغفرت ہو گئی، جس کے گناہ مٹ گئے وہ جنتی ہو گیا، جس کے گناہ مٹ گئے سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے۔ اب آپ پڑھیے، اللہ کی حمد و ثنا اب کریے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بزرگی ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے۔ اے اللہ میں عبادت کروں گا تیری اور تو ہماری مدد کر، یعنی عبادت کرنا میرا کام، مدد کرنا تیرا کام۔ گویا کہ بندے کا اقرار ہے کہ اللہ ہم عبادت تیری ہی کریں گے، ادھر اللہ کا وعدہ کہ بندے ہم تیری مدد کرتے رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے تو اس نے بھی کہہ دیا کہ مدد ہماری طرف سے تیرے لیے ہے۔ تو اب مدد مانگو۔ اب کیا چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے اپنے انعامات سے نوازا ہے، جن کو تو نے اپنی کرپاؤں سے، اپنی نوازشوں سے نوازا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا۔ یہ آپ اللہ سے دعا مانگو۔ کوئی اور سورت پڑھ لیجئے۔ اب آپ رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہی پڑھتے ہو نا؟ اپنے لیے کیا مانگا؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بڑا ہے۔ آپ نے اللہ کی تعریف ہی تو کر دی ہے۔ آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ کھڑے تھے آپ نے مانگ لیا، اللہم باعد بینی و بین خطایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آپ رکوع میں گئے، رکوع میں بھی تو اپنے لیے مانگیے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے لیے اللہ سے؟ جو سب سے بہترین دعا بتائی اللہ کے نبی نے رکوع کی بھی اور سجدے کی بھی، وہ دعا تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ وہ دعا پڑھیے جو اللہ کے نبی رکوع میں بھی پڑھا کرتے تھے اور سجدے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے رکوع کی؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ہے یاد؟ نہیں ہے تو یاد کر لو۔ یہ رکوع میں بھی پڑھی جاتی ہے اور سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اپنے رکوع اور سجدے میں یہی دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ہاں سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، لیکن نماز پڑھنے گئے اور آپ اپنے لیے کچھ نہ مانگے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے،
اللہ کی پاکی اور تسبیح بھی ہے، پاکی اور بزرگی بھی ہے، اور اپنے لیے دعا بھی ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا. اللہ کی بزرگی بھی بیان ہو گئی، و بحمدک، اللہ کی حمد بھی بیان ہو گئی، اور اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. کیا مانگ رہے آپ؟ جلدی جلدی مت پڑھیے گا، جب بھی نماز میں جاؤ رکوع کرو بہت اچھے انداز میں پڑھنا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے. ایسے مت پڑھنا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ آپ مانگ کہاں رہے ہیں؟ ڈی ایم کے سامنے، نیتا کے سامنے، ایم پی کے سامنے، ایم ایل اے کے سامنے اگر آپ کو 2 4 5 6 چیزیں مانگنا ہو اپنے گاؤں کے لیے تو آپ ایسے کہو گے؟ ایک ہینڈ پائپ دے دو، ایک کنواں دے دو، ایک یہ دے دو، ایک وہ دے دو. اس طریقے سے کہو گے؟ اس طریقے سے مانگو گے؟ آپ اچھی طریقے سے کہیں گے نا، ارے صاحب دیکھ لیجئے بہت پریشانی ہے، اتنے لوگ یہاں پیاسے رہتے ہیں اور ان کو میٹھا پانی نہیں ملتا، ہمارے ہاں ایک سمر لگوا دیجئے، ہمارے ہاں سڑک نہیں ہے صاحب، بہت دقت ہوتی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا سڑک بنوا دیجئے، روڈ بنوا دیجئے. آپ بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ اللہ سے مغفرت مانگنے گئے، آپ ایسے کہیں گے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ میری مغفرت، ایسے کہیں گے آپ اللہ سے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 3 بار پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 5 بار پڑھیں. اگر آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہہ کے اٹھ گئے اور آپ کی یہ دعا ایک ہی بار ہوئی تو کافی ہے. آپ ایک بار بھی کہہ کے اٹھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ 3 بار پڑھیں، اور 3 بار کے بعد جتنا ہو سکے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جتنا مانگ سکتے ہو مانگو. 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار، 8 بار، 9 بار، کوئی گنتی نہیں. 3 5 7 9 11 یہ ضعیف روایت ہے جس میں طاق کی باتیں آئی ہیں. 3 بار، 5 بار، 7 بار ضعیف ہے. 3 بار تک تو ٹھیک ہے. 3 کے بعد آپ کو اگر اور پڑھنا ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو 4 بھی، 5 6 7 جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. آپ اکیلے ہیں پڑھیے اور اپنے رب سے مغفرت مانگیے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا رب ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے. اللہم اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت فرما دے. سارعوا الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. اللہ کی مغفرت پانے کے لیے، اپنی مغفرت اور اپنی بخشش چاہنے کے لیے جلدی کرو کہ اللہ تمہیں بخش دے. ایسے عمل کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو تاکہ اللہ بخش دے. اٹھ گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جا رہے ہیں. سجدے میں بھی یہی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. آپ نے قیام میں کھڑے تھے تب اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، دوری پیدا کر دے، دھل دے جیسے سفید کپڑا دھلا جاتا ہے دھوبی کی بھٹی میں. رکوع میں گئے تو آپ نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے بخش دے. اب آپ سجدے میں گئے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں آپ. زمین، آپ کا سر زمین کے اوپر ہے، پیشانی زمین کے اوپر ہے، ناک زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں. اس موقع پر آپ اللہ سے یہی دعا کری، اللہ تو مجھے بخش دے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی اگر کوئی دعا یاد ہے، عربی زبان میں یاد ہے، تو سجدے میں آپ اس کے علاوہ اپنی عربی زبان میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. عربی میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں سجدے میں آپ عربی میں بھی دعا کر سکتے ہیں. عربی زبان میں دعا یاد ہونی چاہیے. سجدے میں بھی آپ نے مغفرت کی دعا مانگ لی. اب آپ اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر، فوراً کوے کی چونچ مت ماریے. سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اب آپ کوے کی چونچ اور کوے کی ٹھونگے مت ماریے. سجدہ کرنے کے بعد اب آپ اٹھیے, پہلا سجدہ ہو گیا ایک, اب آپ بیٹھ جائیے آرام سے اور یہاں 2 مرتبہ دعا پڑھیے. مسلم کے اندر یہی دعا آئی ہے, 2 مرتبہ کہیے رب اغفر لی رب اغفر لی. اس کے بعد پھر جائیے سجدے میں, اللہ اکبر. اب آپ پہلا سجدہ کر کے اٹھے, اب آپ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ پھر مغفرت مانگ رہے ہیں, رب اغفر لی رب اغفر لی. اے اللہ تو مجھے بخش دے, اے اللہ تو مجھے بخش دے. کھڑے تھے تب بھی بخشش مانگی, رکوع میں گئے تب بھی مغفرت طلب کی, سجدے میں گئے تب بھی مغفرت طلب کی, سجدے سے اٹھ گئے تب بھی مغفرت طلب کر رہے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی. اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں گئے, پھر کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے. کتنی مغفرت ہے نماز میں. اور ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو, اور سوچو ظہر میں 10 رکعتیں پڑھتا ہے, 4 سنت 4 فرض پھر 2 سنت. ان 4 سنتوں میں بھی یہی دعا, 4 سنتوں میں 4 رکوع میں یہی دعا, 4 رکعتوں میں سنتوں میں 8 سجدے, ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں, تو 4 رکعتوں میں 8 سجدوں میں یہی دعا, پھر فرض نماز میں یہی دعا, پھر سنت میں یہی دعا. 5 وقت کی نمازوں میں کتنی مرتبہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ہاں ہو سکے تو ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھی اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھ لیجئے رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ پڑھنے کے بعد ایک اور دعا پڑھ لیجئے. بعض محدثین نے اس میں کلام کیا ہے, لیکن بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اس میں, اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی. کیا مانگ لیا آپ نے اللہ سے. قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے, اس میں اللہ رب العالمین نے 2-3 چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلی چیز یہ بتائی کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو, اور ان کاموں کو بھی کرنے میں جلدی کرو جو کام کرنے سے ہمیں جنت حاصل ہو سکتی ہے, جنت مل سکتی ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت, اور حصول جنت کے لیے بھی جلدی کرو, جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرو. عرضها السماوات والارض, اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو جس جنت کا طول و عرض, جس جنت کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین, اور جو جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. 2 چیزیں, نیک کام کرنے میں, مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو, اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو. رسولو اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی باوقار و معزز علماء کرام، مدرسے کے اور جلسہ کمیٹی کے اراکین و ممبران و ذمہ داران، اور معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، دو روزہ پروگرام کا آج آخری دن ہے. 13 اور 14 اپریل کو جو یہ پروگرام یہاں رکھا گیا، آج یہ اس کا دوسرا ڈے ہے، اور اس کے بعد نیما کا یہ جلسہ تقریباً 1 سال کے لیے پھر پوسٹ پون ہو جائے گا. آپ نے پوری رات جاگ کر مختلف علماء کو سنا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ سنا ہے. بیچ میں مدرسے کا، اس جامعہ کا تعاون بھی کیا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے. جن علماء نے خطاب کیا ہے اور جو اب خطاب ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. میں نے سوچا تھا کہ آج وقت کچھ جلدی مل جائے گا، لیکن کل جو ٹائم جتنے بجے مجھے ملا تھا، آج بھی تقریباً وہی وقت ہو گیا. قرآن کریم کی مختصر سی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.